کہ کیسے غیب کی چیزوں کے اوپر جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیسے اٹھائے جائیں گے، ہمارا جسم جب مر جائے گا وہ سیدھا ہو جائے گا، ہڈیاں ہو جائیں گی تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، یہ ایک ان کے سامنے کوشچن ہے۔ لیکن یہ کوشچن آؤٹ آف نیچرل کیوریوسٹی ڈیولپ نہیں ہوا ہے، بلکہ آؤٹ آف تحقیر اور آؤٹ آف انکار ڈیولپ ہوا ہے۔ ایک تضحیک اس کے اندر ہے، ایک مذاق اڑانے کا عمل اس کے اندر ہے۔ قرآن مجید نے غیب کے پہلو سے انسان کو نکال کر یہاں کے ٹینجیبل چیزوں کو بتایا ہے اور پھر وہ سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ فرعون کی مثال میں بھی یہی ملتا ہے کہ انسان ظلم پر کیوں آمادہ ہوتا ہے، انسان کیوں فرعونیت اختیار کر لیتا ہے، ٹائرینی اختیار کرتا ہے، فاشسٹ بن جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کی جو وجہ ہے وہ وہی وجہ ہے کہ انسان جب آخرت پر کلی طور پر انکار کر لے، یعنی کہ اس کو ایک آخرت کا انکار تو وہ ہے کہ جہاں پر، یا موت کا انکار وہ ہے جہاں انسان موت ہی کو الٹیمیٹ ایونٹ مان رہا ہے، فائنل وہی یہی ہوگا، یہی مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جب انسان اس طرح کا موت پر جو ہے اپنا فلسفہ بیس کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی چیز کو بھی جو ہے میں اختیار کر سکتا ہوں، میرا پاور مینٹین رہے، میں مینٹین رہوں، اور اس کے لیے میں کسی بھی حد تک ظلم کی روش جو ہے میں اختیار کر سکتا ہوں۔ یہی بات ہم کو فرعون کی سٹوری میں بیان کی گئی۔ اب یہی بات کو ٹینجیبل ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش ہے، یعنی موت کے بعد زندہ کیسے ہوں گے، اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے، اور وہ سمجھانے کے لیے اس دنیا کی مثالیں دی جا رہی ہیں، محسوسات کی مثالیں دی جا رہی ہیں، وہ مثالیں جس پہ انسان ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے، وہ مثالیں جن کو انسان جس پر تحقیق کر سکتا ہے، وہ مثالیں جن پر شعوری اس کا جو کچھ بھی ذہن اس کو دیا گیا ہے، وہ ذہن اور اس کی جتنی وسعت دی گئی ہے، اس وسعت کے نتیجے میں اس پہ غور و فکر کر کے کنکلوژن پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ دراصل میں امپورٹنٹ لیسن ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو کنکلوڈنگ پارٹ ہے اس میں وہی مثالیں اور وہ مثالوں کی جو ہے وہ ایگزامپل ہے